ہندوستان کے بادشاہوں میں سے ایک نصیر الدین بادشاہ بھی گزرا ہے۔ وہ بہت ہی نیک اور سادہ دل انسان تھا۔ سرکاری خزانے سے اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہ لیتا تھا۔ گزر اوقات کے لیے اس نے خوش نویسی اختیار کی، کلام پاک اور دوسری کتابیں لکھ کر ان کی آمدنی سے اپنے اخراجات پورے کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوئی رئیس نصیر الدین بادشاہ سے ملنے آیا۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک کلام پاک دکھایا۔ رئیس اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، پھر غور سے ملاحظہ کر کے بولا، اس میں کچھ غلطیاں ہیں، ان کو درست فرما لیجئے گا۔ رئیس کی نکالی ہوئی غلطیاں حقیقت میں غلطیاں نہ تھیں، پھر بھی نصیر الدین نے بالکل برا نہ مانا، بلکہ مسکرا کر اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جن غلطیوں کی اس نے نشاندہی کی تھی ان کے گرد حلقہ بنا دیا تاکہ بعد میں ان کی اصلاح کر دی جائے۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے بادشاہ کی خوش اخلاقی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ رئیس کے چلے جانے کے بعد بادشاہ نے سب حلقے مٹا دیے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو بادشاہ نے فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ غلطی کوئی نہیں ہے، مگر میں اپنے مہمان کو شرمندہ کرنا یا اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے ان کے گرد حلقہ بنا لیا اور اب وہ حلقے مٹا دیے۔ بادشاہ کی خوش اخلاقی سے درباری بہت متاثر ہوئے۔ وہ حیران تھے کہ اتنے بڑے بادشاہ نے ایک معمولی سے رئیس کی دل جوئی کے لیے اتنے زبردست اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ بادشاہ کا اعلیٰ اخلاق دراصل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اتباع میں تھا، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خوب اچھی طرح اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ کیا خوبصورت اخلاق ہیں بادشاہ کے، کیا ہمارے اخلاق ایسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری تو غلطی ہو تب بھی نہیں مانتے، غلطی ہو تو اللہ جانے تب کیسے مانیں گے۔ خیر، اپنے اخلاق اچھے کریں اور غلطی کا سن کر خوش ہوں۔ غلطیوں کو صحیح کرنے سے آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے۔ آپ کو میں ایک راز بتاتا ہوں، ہر بندہ پرسنالٹی اچھی ہو بیش بہا موٹیویشنل اسپیکر کے لیکچر سنتا ہے۔ وہ پرسنالٹی بنانے کا سب سے چھوٹا اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ برے لوگوں میں جو آپ برائی دیکھیں ان برائیوں کو کرنا چھوڑ دیں، صاف لباس پہنیں اور خوشبو لگا لیں۔ دونوں قسم کی پرسنالٹی بن گئی، اندر کی بھی اور باہر کی بھی۔